अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपनी रियल स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की पहली स्टोरी आबिद ने कोयटा से सेंड की है। ये 2015 की बात है। इन दिनों मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। मेरे हॉस्टल में कभी ऐसे वैसे वाकयात नहीं हुए थे। ये जनवरी की बात थी। इतवार के दिन अच्छी खासी धूप निकली थी। मैं और मेरा एक दोस्त हम यूनिवर्सिटी के मेन रोड में टहलने के लिए निकले। उसे एक कॉल आ गई तो वो हॉस्टल वापस निकल लिया। मैं चलते चलते रोड क्रॉस करके फॉर्म की तरफ निकल आया। जैसे ही मेन गेट क्रॉस करके फॉर्म की तरफ गया, मुझे पीछे से घोड़ों के अस्तबल में घोड़ों के बेचैन नजर आने की आवाज़ें आईं। मैं 1 मिनट के लिए रुक गया। तभी पोल्ट्री फार्म के आगे मुझे कुछ एहसास हुआ, जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं घबरा गया। मैं किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, मगर गेट तक का रास्ता 100 मीटर तक का था। पर मुझे ऐसा लगा कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं इसे अपने अंदर का डर समझा, मगर मैं गलत था। फिर वहाँ कोई और चीज़ मुझे अपने होने का एहसास दिला रही थी। अचानक ये सब ख़त्म भी हो गया। इस वक्त तक मैं फुल पसीने में भीग चुका था। हॉस्टल आते आते मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। शाम हुई तो मैं अपने एक रूममेट के साथ मेडिसिन लेने गया। तबीयत इतनी ख़राब हुई कि चलना भी मुश्किल था। डॉक्टर ने मुझे एलाइड हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, मगर बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगले दिन मुझे मेरा भाई लेने आ गए। मैं घर लौट आया। घर आया तो तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, क्योंकि सेमेस्टर अभी स्टार्ट ही हुआ था और क्लासेस का मसला नहीं था। इसलिए 1 हफ्ता घर रहकर मैं वापस हॉस्टल आ गया। अम्मी ने रात के वक्त मुझे अकेले वॉशरूम जाने से मना किया था, पर एक दिन मुझे जाना पड़ा और मुझे वही अकेले में देखे जाने का एहसास हुआ और मेरा जिस्म फिर से गर्म होने लगा। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि हॉस्टल के 2 विंग्स हैं और दोनों विंग्स के साइड पर काफ़ी सारे वॉशरूम हैं। अच्छा, अब मैं वहाँ से निकलने की कोशिश में था। जैसे ही मैं वॉश बेसिन के पास से गुजरा तो मुझे शीशे में अपना आप नज़र ही ना आया। मेरा तो जैसे दिमाग ही घूम गया और मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। और इस दौरान कोई बंदा भी उधर नहीं आया। जैसे ही मैं शीशे के सामने से मुड़ा, मुझे अपने सामने एक आम कुत्ते के साइज का फुल काले रंगत का बिल्ला नजर आया। मैं तो देखकर बहुत डर गया। ना ही मेरी आवाज़ निकली और ना ही कदम उठे। अब मैं तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि इससे माफ़ी मांगता हूँ। वो जो भी चीज़ थी, मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। वो चीज़ वहाँ से चली गई, पर जैसे ही मैं जाने लगा मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ गर्दन पर लगा और मैं बेहोश हो गया। मैं होश में आया तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। इससे फिर मुझे हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ से घर। अपने घर वालों को मैंने सारी बात बताई। फिर एक मौलाना मुझे देखने आए। उन्होंने कहा कि वो जो भी चीज़ थी वो अपना बदला लेकर गई है, और इसके बाद वाकई मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। सेकेंड स्टोरी मुझे आसिम ने सेंड की है। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ। लोग अक्सर कहते थे कि दोपहर के वक्त कब्रिस्तान जाना मना है, क्योंकि दोपहर के वक्त ज़वाल का टाइम होता है। दोपहर के वक्त वहाँ जन्नात का साया होता है। बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे दोपहर के वक्त कब्रिस्तान जाना मना है, असर के बाद जा सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मानता था कि जन्नात का साया होता है। मैं ये भी नहीं मानता था कि जिन होते हैं। एक दिन सोचा कि आज दोपहर के वक्त ही चलता हूँ, तो मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ जाकर मैंने पहले कब्रों को पानी डाला। के बाद मैं थोड़ा थक गया गर्मी की वजह से। मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सांस ले लूँ, फिर दुआ मांगूंगा। अभी मुझको बैठे 1 मिनट भी नहीं हुआ था, मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई। पहले तो मैंने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन वो आवाज़ मुझे दोबारा आई। वो मर्दाना आवाज़ थी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा अजियत में हो। मैं कुछ सहम गया और फिर इस ख्याल को दिमाग से निकाल कर दुआ करने के लिए चलने लगा।
मैं कब्र पर दुआ करने लगा। मेरी आदत थी कि मैं जब भी दुआ करता था जूते उतार कर करता था। अभी मैंने दुआ के लिए हाथ ही उठाए थे कि वो आवाज़ मुझे दोबारा आई। इस बार वो आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, जिसकी वजह से मैं डर गया और मेरे पसीने छूटने लगे, मगर मैंने अपनी दुआ जारी रखी। कब्रिस्तान के चारों तरफ 4 दीवारी थी। कब्रिस्तान के बाहर एक कोने में एक लड़की खड़ी मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने सर उठाकर देखा तो वो लड़की मुझको मेरे नाम से पुकार रही थी। मैं तो उसको जानता भी नहीं था। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिर दूसरी दफ़ा आवाज़ आई और उसने कहा कि मुझे बचाओ, मैं बहुत अजियत में हूँ। वो आवाज़ एक कब्र से आ रही थी। मैं इतना डर गया कि मेरे जिस्म से जान निकल गई और दूसरी तरफ वो लड़की थी। मैंने दुआ को अधूरा छोड़ा और वहाँ से भागने लगा और वो आवाज़ तेज़ होती गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की मेरे पीछे ही आ रही थी। इस बार वो खूबसूरत नहीं थी। मैंने इसके पाँव की तरफ देखा तो इसके पाँव पीछे को मुड़े हुए थे। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने अपनी फुल स्पीड के साथ भागना शुरू कर दिया और वो आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो लड़की कह रही थी कि रुक जाओ, मेरी बात सुनो। फिर भागते भागते कब्रिस्तान के मैं बाहर आ गया। वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मैं मुंह ही मुंह में दरूद शरीफ पढ़ने लगा। सामने कुछ फासले पर कब्रिस्तान के सामने मुझे एक मस्जिद नज़र आई। भागकर मैं मस्जिद के अंदर चला गया। मैं इतना डर गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। शुक्र है कि इस वक्त वो मस्जिद खुली हुई थी। फिर मस्जिद में किसी के दाखिल होने की आवाज़ें आईं। मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी अंदर आ रहा था। मैंने उसके पाँव देखे तो वो ठीक थे। जब वो आदमी अंदर आया तो पीछे से वो आवाज़ें आना बंद हो गईं। ज़ोहर की अजान देने आया था। मैंने नमाज पढ़ी। मैंने सुकून का सांस लिया। इस वाक़ये के बाद आज तक मैं दोबारा कब्रिस्तान ही नहीं गया। नेक्स्ट स्टोरी अली रज़ा ने सेंड की है साहिवाल से। मेरा नाम अली रज़ा है। मैं साहिवाल के एक गांव 56G में रहता हूँ। मैंने मैट्रिक तक तालीम अपने गांव में ही हासिल की और इसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। फिर मैंने दर्स में दाखिला लिया। वहाँ भी दिल ना लगा तो सब ने कहा कि कोई काम सीख लो। एक दोस्त ने मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। वहाँ मैं इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा करने लगा। 6 महीने के बाद वो कोर्स ख़त्म हो गया। फिर मैं एक इलेक्ट्रिशियन शॉप पर काम करने लगा। वहाँ मेरा एक दोस्त काशिफ भी काम करता था। हम इकट्ठे ही आते जाते थे। हमारे उस्ताद का नाम इब्रार था। एक दफ़ा उस्ताद ने कहा कि हमें काम करने के लिए लाहौर जाना है। शाम को मैं और मेरा दोस्त काशिफ उस्ताद के साथ लाहौर पहुँच गए। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। फिर 2 हफ्तों के बाद काम करने के बाद हम वापस आने लगे। वहाँ से निकलने में हमें देर हो गई। हम तकरीबन 8 बजे निकले और 1 बजे साहिवाल पहुँच गए। हम बस स्टॉप पर खड़े थे। अब हमें अपने गांव जाना था। काशिफ और हमारा उस्ताद एक ही गांव में रहते थे और वो गांव मेरे गांव से थोड़ा सा आगे था। हमने गांव जाने के लिए दूसरी बस पकड़ी। मेरा गांव थोड़ा सा पहले था तो मैं पहले ही उतर गया। अब रात का तकरीबन 1:30 बज चुका था। वहाँ से मुझे 3 किलोमीटर के लिए घर जाना था। नवंबर का मंथ था। ऊपर से इतनी ठंड, रास्ते भी वीरान थे। खैर मैं अल्लाह को याद करने लगा और तेज़ तेज़ चलने लगा। चलते चलते अचानक दरख्तों के बीच एक पत्ता उड़ा। मैं डर गया। मैं तो पहले ही डरते हुए आ रहा था। मेरा तो जैसे पूरा जिस्म कांपने लगा, मगर मैं चलता ही रहा। मैं गांव पहुंचने वाला था कि आगे से कुछ औरतों, जिन्होंने हाथों में चिराग पकड़े हुए थे, आती हुई दिखाई दी। इनके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मेरे पास आके कहने लगी, आदमजाद, तुम्हें मालूम नहीं कि रात हमारे लिए होती है। दूसरी बोली कि आज इसे छोड़ देते हैं, आज के बाद नजर आया तो कच्चा चबा जाएंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ गई और फिर गायब हो गई। फिर मैं वहाँ से ऐसा भागा कि अपने घर आके सी सांस लिया। इसके बाद मैं बीमार हो गया और 5 दिन तक बुखार में रहा। वो खौफनाक रात मैं कभी नहीं भूल सकता।
یہ اسٹوری شاہ صاحب نے سینڈ کی ہے۔ شیخوپورہ کا ایک ادارہ جو عالم کا کورس کرواتا تھا، جہاں ہاسٹل بھی تھا، وہاں ایک جن انسانی روپ میں پڑتا تھا اور یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ ایک دن اس کی بات ایسے کھلی کہ ہوا یوں کہ استاد نے اس جن کے بچے کو ایک دن اپنی پگڑی اتار کر دی، یہ دھو کر کہیں ڈال دو اور جب سوکھ جائے تو مجھے لا کے دینا۔ کافی وقت گزر گیا تو استاد نے دوسرے بچوں سے پوچھا کہ میں نے اس بچے کو پگڑی دھونے کے لیے دی تھی، اب تک سوکھ گئی ہوگی، مگر اس نے میری پگڑی کہاں ڈالی ہے؟ باقی بچوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اچانک استاد کی نظر اوپر گئی تو انہوں نے دیکھا اس ادارے میں بہت اونچے اونچے درخت تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس جن نے وہ پگڑی کچھ درختوں کی چوٹیوں پر پھیلا کر ڈالی ہوئی تھی۔ استاد ساری بات سمجھ گئے۔ پھر اس جن نے وہاں اوپر سے ہی پگڑی رول کر کے اپنے استاد کی طرف پھینک دی اور پھر وہ کبھی واپس نہ آیا۔ اسی طرح ایک بزرگ دینی علوم میں دلچسپی رکھتے تھے۔ علاقے کے لوگوں کو دینی اور شرعی معاملات میں رہنمائی حاصل ہوتی تھی۔ وہ نکاح بھی پڑھا دیتے تھے، جنازہ امامت وغیرہ کرواتے۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک رات سو رہے تھے کہ آدھی رات کو ان کو کسی نے جگایا کہ برائے مہربانی ہمارا نکاح پڑھوا دیجیے۔ وہ اکثر جنات کے ہاں بھی جاتے تھے تو اب بھی چلے گئے۔ نکاح پڑھایا، کھانا بھی نہیں کھایا اور نہ ہی کچھ نقد لیا۔ وہ جنات اصرار کرتے رہے، آخرکار انہوں نے ایک ان سے دھاگے کا گولا دیا۔ قاضی صاحب نے یہ تحفہ تو رکھ لیا مگر کسی کو بتایا نہیں کہ وہ کس نے دیا ہے۔ گھر آ کر وہ سو گئے۔ صبح بیوی نے پوچھا رات کو آپ بستر پر نہیں تھے، کہاں گئے تھے؟ وہ بولے کہ کام سے گیا تھا۔ پرانے دور میں اس دھاگے سے دریا بنائی جاتی تھیں، انہوں نے بنوانے کے لیے دے دیں تو بہت ساری چیزیں بن گئیں، مگر وہ دھاگا ختم نہیں ہوا۔ اب بیوی پوچھنے لگی کہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو ویسے کا ویسا ہی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ قاضی صاحب نے کہا تمہیں کیا غرض؟ جب بیوی نے پیچھا نہیں چھوڑا تو انہوں نے مجبوراً بتا دیا کہ جنات نے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ دھاگے کا گولا غائب ہو گیا، اور جب اس دھاگے سے بنی دریاں دیکھی تو وہ بھی سب جل کے خاک ہو چکی تھیں۔ نیکسٹ سٹوری ابرار نے سینڈ کی ہے۔ ویسے تو جنات کے بارے میں بہت سے واقعات سننے میں آتے ہیں، لیکن میں ان واقعات پہ کبھی یقین نہیں کرتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی جن بھوت نہیں ہوتے، یہ بس انسان کا وہم ہوتا ہے۔ لیکن میرے اس وہم کو بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ آج سے 4 سال پہلے سردیوں کا موسم میں رات کے کوئی 10 بجے کے قریب کا ٹائم تھا۔ مجھے کنفرم ٹائم تو یاد نہیں، لیکن کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا۔ بابا نے مجھے بلایا اور میڈیکل سٹور پر بھیجا کہ یہ پرچی پر لکھی میڈیسن لے آؤ، ختم ہو چکی ہیں۔ ہمارا یہ گاؤں بہت چھوٹا سا گاؤں ہے جو شیخوپورہ سے 17-18 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر سردیوں میں رات ہوتے ہی گلیاں ویران ہو جاتی ہیں، ہر کوئی اپنے گھروں میں گھس جاتا ہے۔ ہمارے گھر سے 4 سے 5 منٹ کے فاصلے پر ہمارے گاؤں کا چھوٹا سا ویگن سٹینڈ ہے، وہاں پر دیر رات تک کچھ دکانیں کھلی رہتی تھیں۔ میں نے بابا سے دوائی کی پرچی لے لی اور کہا کہ اگر کوئی میڈیکل سٹور کھلا ہوا تو میں دوائی لے کر آتا ہوں۔ میں نے بائک گھر سے نکالی اور وین سٹینڈ کی طرف چل پڑا۔ باہر گلیاں بالکل سنسان تھیں۔ اتنی رات کو میں پہلے کبھی اکیلا نہیں نکلا تھا، تھوڑا سا دل میں ڈر بھی تھا کہ کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے۔ راستے میں ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر نئی دکانیں بن رہی تھیں۔ جب میں ان دکانوں کے پاس پہنچا تو مجھے وہاں ایک عورت نظر آئی جو برقعے میں تھی۔ میں نے اس کو اگنور کر دیا، مگر میں جیسے ہی اس کے پاس سے گزرا اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہاں رکنا مجھے ٹھیک نہیں لگا اور میں نے اپنی بائک نہیں روکی۔ مگر تھوڑا سا آگے پہنچ کر میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر پوچھ لیتا ہوں، شاید ان کو کوئی ضرورت ہوگی۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ عورت کہاں کھڑی ہے؟ میرے دل میں ڈر بھی تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ مجھے پورے راستے میں کوئی انسان نظر نہیں آیا تھا سوائے اس عورت کے، وہ بھی اس سنسان مارکیٹ کے باہر۔ خیر میں نے بائک کو اس مارکیٹ کی جانب موڑا تاکہ بائک کی لائٹ میں اس عورت کو دیکھوں کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔
میں نے صرف اپنی بائک کا ہی رخ اس کی طرف کیا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے نزدیک جاؤں۔ میں نے دور سے اس کو زور سے آواز دی کہ کون ہو اور مجھے رکنے کا اشارہ کیوں کیا، سب ٹھیک تو ہے؟ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو آواز لگائی، اس کے جواب میں اس عورت نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا کہ میرا سامان اندر پڑا ہے، میرے ساتھ وہ اٹھوا دو۔ بس یہی الفاظ سن کر میں سر سے پاؤں تک سردی کی لہر میں ڈوب گیا، کیونکہ اس عورت کی آواز نہ عورتوں جیسی تھی نہ مردوں کی طرح، ایک عجیب سی آواز تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ عورت یہی بات کر کے میری جانب بڑھی۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ آج میں نہیں بچوں گا۔ پھر جیسے ہی میرے دماغ نے کام کیا، میں نے بائک دوڑا دی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے بریک نہیں لگائی اور بائک کو دروازے میں ہی اندر کر دیا۔ میری ڈر کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی کہ کہیں وہ عورت میرے پیچھے نہ آ جائے۔ میرے بھائی نے کہا کہ تم ہمت کرو، ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم دوبارہ وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سناٹا تھا، بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس واقعے کو کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن اس عورت کی آواز آج بھی میرے دماغ میں گونجتی ہے۔ یہ کہانی مجھے کراچی سے سینڈ کی ہے۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ کمانا میری مجبوری تھا تاکہ میں اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکوں۔ میں ابھی انٹر کے فرسٹ ایئر میں تھا اور اپنی ایجوکیشن پرائیویٹ حاصل کر رہا تھا کہ میرے استاد نے، جو کہ کسی دوسرے اسکول میں پرنسپل تھے، مجھے اسکول میں پڑھانے کے لیے آفر کی۔ ان کو ضرورت تھی اور شاید وہ میری قابلیت کو جانتے تھے۔ میری ضروریات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایسا کہا تھا، حالانکہ میری ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اسکول میں پڑھاتے ہوئے مجھے ایک دوست نے ہوم ٹیوشن کا بتایا۔ اچھی پیمنٹ مل رہی تھی سو میں نے جوائن کر لی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ جس گھر میں جاتا تھا وہ گھر امبرائڈری کی فیکٹری کے اوپر تھا۔ مالک مکان، اس کی بیوی اور 2 بچے میاں بیوی جوان تھے اور وہ شریف لوگ تھے۔ بچے اپنی عمر کے حساب سے باتونی اور شرارتی تھے۔ ایک دن میں پڑھانے کے لیے گیا، بیٹھا ہی تھا کہ دونوں بہن بھائی غصے میں کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے منہ اترے ہوئے تھے۔ وجہ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے چچا کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے اور وہ آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی پیاری سی بیٹی جو کہ بہت اچھی باتیں کرتی ہے، اور اس کا بھائی بھی ہے جو کہ بہت چھوٹا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ہم آپ کو بھی اپنی کزن سے ملواتے ہیں، آپ مل کر حیران ہو جائیں گے۔ میرے اسٹوڈنٹ 7 اور 8 سال کی ایج کے تھے۔ پھر میں نے ان کو جلد چھوڑ دینے کا وعدہ کر کے پڑھانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بہت ہی اچھی بچی، ویل مینرڈ بچی جس کی ایج 4 سال کی اور کچھ مہینے کی تھی، کمرے میں آئی۔ میں نے نوٹس کیا کہ اس کے قدموں کی آہٹ بالکل نہیں تھی اور وہ سیدھا میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور مجھے سلام کرنے لگی۔ اس بچی میں بہت زیادہ کانفیڈنس تھا، ایک پراسراریت تھی۔ ابھی میں اس سوچ کو محسوس ہی کر رہا تھا کہ اس نے ایک سوال کر دیا، آپ ان دونوں کو پڑھانے آتے ہیں؟ سوال اس کا بچوں والا تھا۔ میں نے مسکرا کر ہاں کر دی۔ بچے جس کا نام میں نہیں بتانا چاہتا دوبارہ بولی، چلے آپ پڑھا لیں، میں تنگ نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ بچی اپنی والدہ کے ساتھ آئی۔ بچی خاموش تھی۔ میرے شاگرد کی والدہ نے مزاحیہ انداز میں بتایا کہ اس کو آپ بہت پسند آئے ہیں، وہ ضد کر رہی ہے کہ میں آپ سے ہی ٹیوشن لوں گی۔ میں نے پیار سے اس بچی کو دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں انکار کرنے لگا لیکن اس کی والدہ بہت ضد کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے پاس ہی ہمارا گھر ہے، اب آپ انکار مت کریے گا۔ تو مجھے ان کو پڑھانے کی حامی بھرنی پڑی۔ 3 دن بعد میں نے اس ہوم ٹیوشن کو جوائن کر لیا۔ گھر ڈھونڈنا مشکل نہ تھا۔ ان کی گلی میں ایک بیری کا درخت تھا۔ اس گلی میں صرف عیسائی لوگ رہتے تھے۔ گلی چھوٹی تھی اور چند گھر تھے۔ دوسری گلی اور باقی محلے میں مسلمان ہیں۔
ان کے گھر کے مسجد کے ساتھ تھا۔ گھر کافی بڑا تھا مگر گھر میں رہنے والے کافی کم لوگ تھے۔ اتنے بڑے گھر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ میں نے وہاں روز جانا شروع کر دیا۔ شروع میں تو وہ بچی ویل مینرڈ لگی اور مینرز کے ساتھ پڑھتی رہی، پھر وہ اچانک ضرورت سے زیادہ میری ذات میں انٹرسٹ لینے لگے۔ اتنی چھوٹی بچی اور ایسی رومانٹک باتیں۔ میں اپنی عزت کی وجہ سے بچی کو ڈانٹ پیار سے سمجھاتا رہتا کہ اگر ان کے ماں باپ میں سے کوئی اس وقت آ جائے تو میری ذات پر شک نہ کرے، مگر وہ بچی روز نئے سوال کرتی رہتی۔ کیونکہ میں ایک ہی فیملی کے بچوں کو پڑھا رہا تھا تو ان کا ٹرسٹ مجھ پہ بہت ضروری تھا۔ وہ بچی دن بدن مجھ سے بہت کلوز ہوتی گئی اور وہ بہت عجیب سی باتیں کرتی تھی جس کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ آف ٹائم پر مجھے رکنے کا اصرار کرتی، میرے کپڑے ہر چیز پر نظر رکھتی اور وہ سب اس کو یاد بھی رہتا کہ میں نے کب کیا پہنا تھا۔ میری روز تعریفیں کرتی۔ مجھے لگا کہ شاید باپ کی طرح مجھ سے اٹیچ ہو رہی ہے۔ میں کافی کنفیوز تھا مگر اس کی عجیب حرکتیں مجھے پریشان کرتی۔ میرا آنے سے پہلے انتظار کرتی اور ایک خاص بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتی تھی۔ میں نماز پڑھنے جاتا تو واپسی تک روتی رہتی۔ اس کو اپنے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے پیرنٹس بچی کی کسی حرکت کو نوٹس نہیں کر رہے تھے مگر میں پریشان رہتا اور اب میں اس کو مسلسل ڈانٹنے لگا تھا۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میرے ڈانٹنے پر ماں تک بات پہنچی تو میں نے بتایا کہ یہ باتیں زیادہ کرتی ہے اور تنگ بھی کرنے لگی ہے۔ ایک بات میں بتا دوں کہ بچی کی والدہ اس کو اکثر چھوڑ کر بازار چلی جاتی تھی اور وہ اکیلی گھر میں مزے سے کھیلتی رہتی، نہ کبھی ڈری نہ کبھی اس نے کسی گھبراتے ہوئے دیکھا۔ اکثر میرے آواز دینے پر وہ کسی اندھیرے کمرے میں سے برآمد ہوتی۔ وہ اکثر عجیب و غریب سوال کرتی۔ اس دن بھی اس نے ایسا ہی سوال کیا کہ میں نے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا۔ اس نے وہ تھپڑ کا ذکر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کیا بلکہ اگلے دن مجھے بات نہیں کی۔ میں بھی سکون سے پڑھایا اور واپس آ گیا۔ میری ٹیوشن کی وجہ سے اس نے اپنے کزن سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک دن وہ گھر پر اکیلی تھی۔ نانا نے اس کے دروازہ کھولا اور مجھے اندر بھیج کر وہ چلے گئے۔ میرے کافی آوازیں دینے پر وہ اندھیرے کمرے سے باہر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید وہ اندر کسی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مجھے کسی وجود کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ کتابیں نکالنے لگی۔ میں نے پھر پوچھا کہ اندر کون تھا تو پھر مجھے غور سے دیکھ کر چپ رہی۔ میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، سر نیچے کیے پڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے جلدی پڑھنا چاہتی ہو اور اس کا کوئی انتظار کر رہا ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایک کالا سایہ اندر سے نکلا اور اڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ مجھ پر انجانے سے خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ابھی میں اس عجیب چیز کو جاتے دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز آئی، سر آپ ڈر گئے ہیں؟ میں نے منہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ وہ مسلسل بول رہی تھی کہ سر آپ ڈر گئے اور پھر تنزیہ ہنسنے لگی۔ میں تو گمسم ہو گیا تھا۔ اس اچانک سچویشن پر وہ بولتی رہی، سر آپ ڈر گئے۔ میں نے ہمت کر کے اس کو ڈانٹا۔ وہ بچی پہلے والی بچی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی کہ آپ ڈر گئے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے نہیں بلکہ خود کو نارمل کرنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا، سر آپ جنوں بھوتوں سے ڈرتے ہیں؟ اور پھر ہنسنے لگی، سر آپ کیوں ڈر گئے؟ اس کی یہ بات کہنا تھی کہ مجھے اندازہ ہو گیا اس کو ڈانٹنا اور مارنا میرے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ میں اٹھا تو وہ مجھے مزید چڑھانے لگی کہ سر آپ ڈر گئے اور ہنسنے لگی۔ مجھے اس کی آواز دور تک آتی رہی۔ میں فوراً باہر نکلا اور گھر آ گیا۔ سمجھ نہیں آیا کہ اس کو کیا ہوا اور وہ سایہ کیا تھا۔ اگلے دن مجھے فون آیا کہ آج مت آنا، اس کو بہت تیز بخار ہے، اور پوچھا کہ آپ نے اس کو مارا تھا؟ میں نے بتایا کہ نہیں۔ اس کی امی نے کہا کہ جب میں آئی تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور میرے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ آپ بتا دیں کہ کیا ہوا تھا۔
میں نے ان کو یقین دلایا کہ کچھ نہیں، بس ڈانٹ دیا تھا۔ پھر 2-3 دن بعد مجھے آنے سے منع کر دیا گیا۔ میں نے ان کے کزنز کے گھر کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہاں بھی یہی لگا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کے بعد اس کی بچی نے خود پڑھنے سے منع کر دیا۔ اس کی امی نے بتایا کہ سر آپ کچھ دن مت آئیے گا، اس کے شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ آپ کی ڈانٹ کو لے کر کافی سیریس ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو میں آپ کو فون کروں گی۔ پھر کچھ ہفتوں بعد مجھے عجیب اپنے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس ہوتا۔ رات کو سوتے میں کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر دیتا، اور ایک دن اپنی سیڑھیوں پر کالے لباس میں کسی انجانے سے شخص کو میں نے بیٹھے دیکھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اتنے زیادہ ہونے لگے کہ خوف میرا ختم ہو گیا۔ میں اس سائے کے پیچھے چل پڑا اور سیڑھیاں ختم ہوتے ہی وہ کہیں غائب ہو گئی۔ مجھے نیند میں بھی جاگنے کی عجیب کیفیت رہتی۔ سو کر اٹھتا تو تھکاوٹ اتنی ہوتی جیسے کسی نے بہت زیادہ مارا پیٹا ہو۔ اور پھر کبھی فون نہ آیا۔ میں نے جلدی دوسری ٹیوشن بھی چھوڑ دی۔ ایک پرماننٹ جاب مل گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والی ساری بات گھر بتائی۔ میری فیملی ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتی تھی، مگر میرے عجیب بدلتے رویے نے ان کو مجبور کر دیا کہ میرا علاج کروایا جائے۔ میرا روحانی علاج ہوا۔ انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ پھر اچانک کچھ مہینے بعد میں کسٹمر سروس میں ہوں تو اس کی والدہ اور بچی ایک شاپنگ مال میں مجھے ملی۔ ان کی امی کے ساتھ سلام دعا ہوئی اور میں نے ان کا حال پوچھا تو بچی نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس بات کو ابھی 6 ماہ گزرے تھے۔ بچی نے میری طرف منہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں اور وہ لوگ چلے گئے۔ لسنرز، یہ آج کے سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔